ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دیہی علاقوں میں ایک چھوٹی سے گاؤں میں میکس اور چارلی نامی دو بیل رہتے تھے۔ میکس ایک جوان، مضبوط اور محتواکانکشی بیل تھا جو ہمیشہ اپنی قابلیت ثابت کرنے کے لیے بے چین تھا۔ دوسری طرف چارلی ایک بوڑھا بیل، عقل مند اور تجربہ کار تھا، لیکن وہ وقت کے ساتھ تھکا ہوا اور کم توانائی والا ہو گیا تھا۔ اس گاؤں میں بیلوں نے زرعی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ کھیتوں میں کھیتی باڑی، بھاری گاڑیاں کھینچنے اور کمیونٹی کی خوشحالی کو یقینی بنانے کی ذمہ دار تھی۔ ہر روز وہ شانہ بشانہ کام کرتی، اپنی کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے۔ میکس نے ہمیشہ گاؤں کا سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا بیل بننے کا خواب دیکھا تھا۔ وہ انتہا خود کو دھکیلتا، اپنی تمام تر توانائیاں لگاتا، ہر موقع پر چارلی کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتا۔ وہ پہچان کے لیے تڑپتا تھا اور اسے یقین تھا کہ جب وہ اپنے پرانے ساتھی سے آگے نکل جائے گا تو اس کی حقیقی صلاحیت کا ادراک ہو جائے گا۔ دوسری طرف چارلی کا زندگی پر ایک مختلف نقطہ نظر تھا۔ اس نے صبر، حکمت اور محنت کی بجائے ہوشیار کام کرنے کی صلاحیت کی قدر کی۔ اگرچہ اس کے پاس میکس جیسے جوانی کی طاقت نہیں تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اپنی توانائی کو کس طرح بچانا ہے، اپنی لڑائیوں کا دانشمندی سے انتخاب کرنا ہے۔ ایک دھوپ والی صبح جب گاؤں والی سالانہ ہارویسٹ فیسٹیول کی تیاری کر رہی تھی، تباہی آ گئی۔ آسمان پر سیاہ طوفانی بادل جمع ہو گئی اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ گاؤں میں سیلاب کا خطرہ تھا اور تمام فصلیں بہہ جانے کی خطرے میں تھیں۔ گھبراہٹ میں گاؤں والی ریت کی تھیلی جمع کرنے اور دریا کی کناروں کو مضبوط کرنے کے لیے دوڑ پڑی۔ انہیں تھیلوں کی نقل و حمل اور کمزور علاقوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرنے کے لیے کافی مضبوط شخص کی ضرورت تھی۔ خود کو ثابت کرنے کی شوقین میکس نے فوراً اپنی خدمات پیش کیں۔ توانائی کے پہنچنے کے ساتھ وہ ہاتھ میں کام سے نمٹنے کے لیے تیار دریا کی طرف لپکا۔ تاہم چارلی کے ذہن میں ایک مختلف منصوبہ تھا۔ اپنی تمام تر توانائیاں فضول عجلت اس نے صورتحال کا بغور جائزہ لیا، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ایک مستقل اور مسلسل کوشش کی ضرورت ہے۔ اس نے پیچھے رہنے اور گاؤں والوں کی عمارتوں کو مضبوط بنانے اور سیلاب کی ممکنہ نتائج کے لیے تیاری کرنے کا انتخاب کیا۔ جیسا کہ میکس نے اکیلی ہی ریت کی تھیلوں کو منتقل کرنے کے لیے جدوجہد کی، وہ تیزی سے تھک گیا۔ اس کی پٹھوں میں درد تھا اور اس کی ترقی سست تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی توانائی کا ابتدائی پھوٹ اس مشکل کام کے سامنے پائیدار نہیں تھا۔ میکس نے حوصلہ شکنی محسوس کی، کیونکہ سب سے مضبوط بیل بننے کی اس کی خواب اس کے سامنے چکنا چور ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ دریں اسنا چارلی کا نقطہ نظر انمول ثابت ہوا۔ گاؤں والوں کو منظم کر کی اور اپنے علم اور تجربے کا استعمال کرتے ہوئے اس نے ڈھانچے کو مضبوط بنانے، قیمتی وسائل کی بچت اور کمیونٹی کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوششوں کو مربوط کیا۔ اس کی حکمت اور حکمت عملی کی سوچ ہی اصل نعمت تھی۔ آخرکار طوفان گزر گیا اور سیلاب کا پانی کم ہو گیا۔ چارلی کی دور اندیشی اور اس میں شامل ہر فرد کی اجتماعی کوششوں کی بدولت گاؤں نے بحران کا مقابلہ کیا تھا۔ گاؤں والوں نے چارلی کی دانشمندی اور قیادت کو پہچانا اور ان کی تعریف کی اور اسے ہیرو کی طور پر منایا۔ جہاں تک میکس کا تعلق تھا، اس نے ایک قیمتی سبق سیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ حقیقی طاقت صرف جسمانی صلاحیتوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ موافقت، صبر اور دانشمندانہ فیصلے کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بھی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی پہچان کی خواہش نے اسے مختلف حالات میں مل کر کام کرنے اور اپنی صلاحیتوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی اہمیت سے اندھا کر دیا ہے۔ اس دن سے میکس نے چارلی کی تعلیمات کو قبول کیا اور اس کی حکمت کی قدر کی، جبکہ چارلی نے میکس کی جوانی کی توانائی کو تسلیم کیا اور اس کی عزم کو سراہا۔ ایک ساتھ مل کر وہ ایک نہ رکھنے والی طاقت بن گئی۔ ہر ایک نے اپنی منفرد طاقتوں اور خوبیوں کو پوری گاؤں کی فائدے کے لیے پیش کیا، اور یوں دو بیلوں کی کہانی بھی اس میں ایک نعمت بن گئی۔ اس نے میکس کو طاقت کا صحیح مطلب سکھایا اور گاؤں والوں کو اتحاد، حکمت اور تعاون کی اہمیت دکھائے۔ اس وقت سے گاؤں میں ترقی ہوئے اور میکس اور چارلی کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی جو سب کو یاد دلاتی ہے